خوش آمدید۔ آج ہم ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا تنازع ہے جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب سفارتکاری کے راستے بند ہو جائیں اور الفاظ ہی ہتھیار بن جائیں تو دنیا کس طرف جاتی ہے؟ اچھا، تو اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے وہ سفارتی تعطل جس نے اس بحران کو جنم دیا، پھر وہ دھمکیاں اور بیان بازیاں جس نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ تنازع زمینی سطح پر کیسے پھیل رہا ہے، اور آخر میں اس ساری صورتحال پر ایک عالمی نقطہ نظر بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا اور کیسے امن کی کوششیں ایک ایسے موڑ پر آ کے رک گئیں جہاں سے آگے بڑھنا مشکل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس سارے معاملے کی جڑ ہے ایران کا پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت سے انکار۔ لیکن یہ صرف ایک انکار نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ ہے۔ ایران کا موقف بالکل واضح ہے: جب تک امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی ختم نہیں کرتا، ہم بات چیت کی میز پر نہیں آئیں گے۔ اور یہاں پر آ کر بات بالکل رک جاتی ہے۔ ایک طرف ایران کا مطالبہ ہے کہ پہلے ناکہ بندی ختم کرو پھر بات ہوگی، تو دوسری طرف امریکہ اپنی پوزیشن پر قائم ہے۔ اسی وجہ سے امن کی تمام کوششیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دیوار سے ٹکرا گئی ہیں۔ یہ سفارتی تعطل ایک ٹک ٹک کرتے ٹائم بم کی طرح ہے۔ جنگ بندی کی ڈیڈ لائن بہت قریب آ رہی ہے اور پوری دنیا نے اپنی سانسیں روکی ہوئی ہیں۔ سب کو ڈر ہے کہ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو کہیں جنگ کے شعلے دوبارہ نہ بھڑک اٹھیں۔ جب مذاکرات کے دروازے بند ہوتے ہیں تو پھر الفاظ ہتھیاروں کا کام کرتے ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تنازع کیسے ایک بیان بازی کی جنگ میں بدل گیا، جہاں دھمکیاں اور الزامات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف عام بیان بازی نہیں ہے، یہ ایک بہت خطرناک دھمکی ہے۔ سورس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان آیا کہ وہ ایران کو مٹا دیں گے۔ اس طرح کے بیانات سے یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ لفظی جنگ کہیں حقیقی جنگ میں نہ بدل جائے۔ بات صرف دھمکی تک ہی نہیں رکی، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری سوچ نظر آتی ہے۔ سورس کے مطابق ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ایران کے انفراسٹرکچر یعنی سڑکوں اور پلوں کو تباہ کرنا کوئی جنگی جرم نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرح سے مستقبل میں کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جارحانہ زبان کام کر رہی ہے؟ سورس کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ NBC نیوز کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ منظوری کی درجہ بندی میں 83% کی بڑی کمی آئی ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید عوام اس جنگی ماحول کو مسترد کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ سب کی توقعات کے برعکس اس تنازع کی وجہ سے ایرانی حکومت کمزور نہیں ہوئی، بلکہ سورس کے مطابق وہ مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ ایک بڑے فرانسیسی اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس بحران نے ایرانی حکومت کو اندرونی طور پر مزید مستحکم کر دیا ہے۔ چلیں اب الفاظ کی دنیا سے نکل کر زمینی حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تنازع صرف بیانات تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ اپنے آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ دیکھیں، اس تنازع کی ایک انسانی قیمت بھی ہے۔ سورس کے مطابق صرف تل ابیب شہر میں 1000 اپارٹمنٹس ایسے ہیں جو اب رہنے کے قابل نہیں رہے۔ مطلب یہ کہ 1000 خاندان اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور یہ تنازع اب لبنان تک بھی جا پہنچا ہے۔ سورس اسرائیل پر سنگین الزامات عائد کرتا ہے، جیسے جنگ بندی توڑنا، لبنانی زمین پر قبضہ کرنا، اور ڈرون فوٹیج کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے کے پورے گاؤں تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور امن کی رہی صحیح امیدیں بھی اس وقت دم توڑ جاتی ہیں جب وزیر اعظم نتن یاہو کا یہ بیان سامنے آتا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس تنازع کو جاری رکھنے کا ایک پختہ ارادہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سارے معاملے کو ایک بڑے کینوس پر یعنی ایک عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ سورس میں ایک اور عالمی رہنما کی تنقید کو بھی شامل کیا گیا ہے جو ہمیں ایک بہت مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ سورس میں برازیل کے صدر کا حوالہ دیا گیا ہے جو ایک خطرناک پیٹرن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے عراق اور لیبیا پر حملوں کے لیے جھوٹے جواز بنائے گئے تھے، بالکل اسی طرح موجودہ صورتحال بھی اسی پیٹرن کا حصہ لگ رہی ہے۔ اور اس عالمی نقطہ نظر کا اختتام ایک بہت ہی سنگین الزام پر ہوتا ہے۔
سورس کے مطابق برازیل کے صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سب سے بڑے مجرم ہیں اور ہمیں انہیں جنگوں کے لیے جھوٹے بہانے بنانے سے روکنا ہوگا۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، جب سفارتکاری ناکام ہو جائے، الفاظ ہتھیار بن جائیں اور تاریخ خود کو دہراتی ہوئی محسوس ہو، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ یہ تجزیہ ہمیں ایک ایسے خطرناک دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں رکی ہوئی بات چیت اور کھلی جنگ کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے۔